بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان گلزئی اور میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں۔ موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ اپنے سامنے آنے والی ہر ریزسٹنس کو، ہر رکاوٹ کو رونتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی صنف آہن سے خوفزدہ ہے کہ جہاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور سب سے بڑی سیاسی جماعت، عمران خان سب سے بڑے پاپولر لیڈر، ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ تو یہ ایک ریزسٹنس جو ان کے سامنے ایک خاتون کی صورت میں آئی، تو ان کے خلاف بھی ہائبرڈ نظام جو ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ متحرک ہوا، ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اور اب جب ان کی جیل کی رہائی کا معاملہ ہے، میں بات کر رہا ہوں ایمان مزاری کا۔ ایمان مزاری کے خلاف ایک فریولس سا مقدمہ تھا، ان کو جب اعلیٰ عدلیہ میں انہوں نے اس کیس کو لڑا، ہائی کورٹ سے تو ان کو اپیل ریلیف نہیں ملا، سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے کہا ہائی کورٹ ان کے کیسز سنے، اس کو ایک بار پھر موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب تک ہوا کیا ہے اس کیس میں، اور کیا ان کے لیے ریلیف مل سکتا ہے، یہ وسیم ملک سے جانیں گے، جو کورٹس کو کور بھی کرتے ہیں اور قانونی معاملات کے اوپر گہری نظر بھی ہے۔ اس کیس کو بھی انہوں نے بہت تفصیل سے کور کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جڑا ایک اور واقعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک اور اندوناک واقعہ ہوا، نور مقدم کو قتل کیا گیا، اس کے قاتل کو سزا ہوئی، پوری کوشش کی گئی، وہ بہت ہی انفلوئنشل تھے، نہیں بچا سکے ان کو، یہ نظام بھی نہیں بچا سکا، ان کا پیسہ، ان کی طاقت ان کو نہیں بچا سکی، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ پھر آخری کوشش کی گئی کہ ان کو پاگل قرار دے کر ان کو ان کی پھانسی کی سزا کو رکوا دیا جائے، وہ معاملہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب کچھ اور آپشنز ہیں، اور آج جو عدالت میں سماعت کے دوران کچھ ہوش ربا چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ وسیم ملک آپ کو بتائیں گے، اور کیا ریمیڈیز ہیں ان کے پاس، یا یہ ان کی طاقت ہے یا پیسہ ہے، یہ کیا کر سکتا ہے ان کو بچانے کے لیے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے وسیم ملک صاحب، ایمان مزاری والے کیس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ ویسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک خاتون ہے جس سے الیکشن بھی نہیں لڑنا، جی ہاں، مطلب لوگ جیلوں میں اس لیے جاتے ہیں نا کہ جیل جانا سیاست میں سمجھ لیں کہ اس کا ایک حصہ ہے، لازم جز ہے، تو جیل کاٹنی ہے، سیاست میں واپس آنا ہے، پھر آپ کے بچوں نے سیاست کرنی ہے۔ ایمان مزاری کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ صرف دوسروں کے حقوق کے لیے نظام کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی، اور انہوں نے اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ اب وہ پریگننٹ ہیں، وہ امید سے ہیں، جیل میں ہیں، سختی ہے، اور ان کی اس سختی میں کمی کے لیے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی پوری طاقت سے اس کو روکا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا صنف عام، بطور صحافی چلیں میں اس معاملے میں کہتا ہوں کہ میں مکمل بائسڈ ہوں، میں اپنی جانبداری کا اعتراف کرتا ہوں، اور یہ ویڈیو اسی کانٹیکسٹ میں ہی آپ دیکھ لیجئے۔ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ میں جانبدار کیوں نہ ہوں کہ جب وہ ایک ہماری ریاست کی سب سے سین آواز ہیں، وہ لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے مقدمات لڑتی ہیں، وہ جو ہمارے ہاں وہ مظلوم پسا ہوا طبقہ جن کا کوئی دور دور تک مددگار نہیں ہوتا، وہ ان کی آواز بنتی ہیں، جن کے پاس وکیلوں کی فیس نہیں ہوتی، فیس وہ نہیں مفت ہوتی، کیس لڑتی ہیں۔ آپ نے پہلے جیل میں ڈالا، وہ وہاں گئیں، اور جن کے پاس وکیل کرنے کی اہلیت نہیں تھی ان کے کیسز انہوں نے پر بونو لڑے، وہ جیل جاتی ہیں، وہاں سے کیسز لے کر باہر آتی ہیں۔ پھر جس طرح سے انہوں نے توہین مذہب والے معاملے پہ پورا ایک گینگ نظر آیا تھا، اس کا مقدمہ لڑا، اور ان کا جرم صرف ایک تھا کہ وہ اس نظام میں فٹ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اس نظام میں شخصی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، رول آف لا، اس کی تو کوئی دور دور تک گنجائش نہیں ہے، اور یہ ان کے لیے سب سے مقدم تھا۔ اور پھر ان پہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ وہ باریک وارداتیاں ہیں، یہ تک کہا گیا کہ وہ جو دہشت گردوں کے فائنینشیل یا سپورٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ قانونی معاونت دیتی ہیں، ان کی ڈوریاں باہر سے کنٹرول ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہا گیا، تاثر یہ تھا، ایگزیکٹلی الفاظ یہ نہیں تھے، کہ یہ دہشت گردوں کے بھی سپورٹر ہے۔ ایک طرف یہ نیریٹو، اور پھر دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کہتے ہیں کہ وہ اس قوم کی بیٹی ہے۔ اب بطور صحافی پھر میں کس کی بات کو زیادہ مقدم جانوں؟ ایک طرف ہمارے ایک ادارے، دفاعی ادارے کے سپوکس پرسن ہیں، وہ آ کر اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں، تو پھر سوچنے میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا تو بغیر کسی ثبوتوں کے نہیں ہوگا، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس جج سے پوچھئے کہ وہ ایک دہشت گرد کے معاون کو، ایک خاتون کو قوم کی بیٹی کیسے کہہ رہی ہے؟ پوری قوم ہی پھر دہشت گرد ہے، یا تو پھر یہ مان لیجئے۔ تو بہرحال ان کا جس طرح سے ٹرائل ہوا، انہیں یک طرفہ ٹرائل کے ذریعے پیکا مقدمہ میں جیل بھیج دیا گیا، اور یہ انہیں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا۔
اس کے باوجود بھی وہ اپنے موقف پر قائم رہیں, اپنے سٹانس پر قائم رہیں, اور جج افضل مجوکا صاحب تھے, یک طرفہ ٹرائل کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا, اور اس کے بعد ان کی اپیل آتی ہے سپریم کورٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پہلے سزا معطلی اور پھر ایکویٹل کی بھی, لیکن سزا معطلی پہلے سنی جانی چاہیے ہوتی ہے. اس پر فیصل صدیقی صاحب ان کے وکیل ہیں, وہ بڑی کوشش کرتے ہیں, ارلی ہیئرنگز فائل کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی, اور سنوائی کیوں ہو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے ان پیکولر سرکمسٹانسز, یہ ایک غیر معمولی مخصوص حالات کے تحت ریلیف نہیں دے رہی, تو پھر میرے پاس کیا یہاں پر ریمیڈی ہے, میں کہاں جاؤں اس دنیا میں انصاف کے لیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بنچ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہتا ہے, 12 مئی کا یہ آرڈر ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, یہ درخواست یہاں زیر التوا رہے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشنز ہیں کہ وہ 15 روز کے اندر فیصلہ کرے. 15 روز مکمل ہو چکے, پیر کے روز سماعت تھی جو کہ آج 4 جون کے لیے ملتوی ہوئی تھی. آج پھر سماعت ہونا تھی, لیکن کل ہی اسے بغیر کسی وجہ بتائے منسوخ کر دی گئی, سماعت کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. اب مستقبل میں کیا ہوگا, انہیں ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کیس لگائے گی یا نہیں لگائے گی, وہ بھی ان سرکمسٹانسز میں ہم جانتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی کوئی تاریخ نہیں مقرر کی. 15 دن تھا, لیکن اب دوبارہ وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے یا نہیں. اسی دوران یہ نظام میں جیسے آپ نے کہا نا کہ بھرپور قوت کے ساتھ دوبارہ متحرک ہوا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اب آبویس ہے کہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ پریشر نہ ہو, یا پھر ان 3 ججز پہ پریشر نہ ہو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ پھر NCCIA کے ذریعے ایک درخواست رواں ہفتے دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے, آپ اس کو واپس لیں. اور اس کے بعد پھر آج جسٹس عامر فاروق ایک اور مقدمے میں تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہیں جس میں انہیں ہائی کورٹ کی حرمت کا خیال آ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک مکمل انڈیپینڈنٹ آزاد عدالت ہے, نہ تو وہ وفاقی آئینی عدالت کے ماتحت ہے نہ سپریم کورٹ کے. اگر ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ میں آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ آپ کے ماتحت عدالتیں ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کسی ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتی. جی ہاں, کسی ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ آپ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ مقدمہ جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں اور اس کے اوپر فیصلہ دیں. اب یہ سارے جو چین آف ایونٹس ہیں اس کو آپ جوڑیے تو NCCIA کو متحرک کیا گیا, وفاقی آئینی عدالت کو متحرک کیا گیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بنیادی طور پر شٹ اپ کال دی گئی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جس طرح سے انہوں نے کمپرومائز کیا, جس طرح سے انہوں نے سرنڈر کیا اس سارے معاملے میں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, اور کیوں نہ کریں, خاموش کیوں ہیں اور کیوں نہ ہوں, کیونکہ وہ اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں, اور پوری ان کی کوشش ہوگی کہ شاید انہیں 28ویں آئینی ترمیم میں مزید کچھ فراہم کر دیا جائے. اب انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں نام نہاد سپریم کورٹ آف پاکستان ٹائٹل بچا لیا, چیف جسٹس آف پاکستان ٹائٹل اپنے پاس بچا لیا, لیکن وہ ہیں وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کے پابند, یعنی سپریم کورٹ کے. لیکن ان کو آگے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو چیف جسٹس آئینی عدالت کا بنائیں گے. وہ لالی پاپ ہمیشہ ہی ہر شخص کو دیے جاتے ہیں. اچھا. آج کل ہمارے بہت سارے PTI کے دوستوں کو بھی لالی پاپ دیے گئے ہیں, تو خیر اس پہ ہم الگ ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں. اس دوران ہم نے ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھی کہ یہ کوئی آج پہلا انوکھا واقعہ نہیں ہوا شٹ اپ کال دینے کا. 8 سے 10 فیصلے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے, وہ روز آپ کو بتاتے ہیں سپریم کورٹ ہماری ماتحت ہے, وہ روز بتاتے ہیں کہ ہمارے فیصلے سپریم کورٹ پہ لازم ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے ہم پہ لازم نہیں ہیں. اب جسٹس عائشہ ملک کوئی فیصلہ دیتی ہیں ویڈ لاک پالیسی سے متعلق, انہوں نے ایک عمومی فیصلہ دیا, جسٹس عامر فاروق نے بیٹھ کے اس کو انڈو کر دیا. ایک دن سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے, اگلے دن وفاقی آئینی عدالت میں کیس ہو ہی نہ, لیکن وہ کسی اور کیس میں اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو انڈو قرار دے دیتے ہیں. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی اس وقت سب سے بڑی جو کوشش ہے اور ان کے اوپر جو ایک نیا بھوت سوار ہے وہ سپریم کورٹ سے صحافیوں کو بے دخل کرنا ہے. انصاف کی فراہمی آپ کا اولین فریضہ بلکہ آپ پہ لازم تھا, جب وہ آپ نہیں کر پا رہے تو پھر انتظامی نوعیت کے لیکن آپ بھی تو زیادتی کرتے ہیں سپریم کورٹ والے نا, ان کو آپ پھر ایکسپوز کرتے ہیں, ان کے خلاف چیزیں کرتے ہیں, مطلب ان کو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھنے دے رہے نا, انجوائے نہیں کرنے دے رہے. وہ اپنی پولو کھیلیں, اپنا صبح 9 بجے آفس آئیں, 3 بجے نکل جائیں, شام کو پولو کھیلیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان کے خلاف جو ہے ان سے تعزیت بھی کرنی چاہیے. ان کا وہ گھوڑا جس پہ وہ پولو کھیلتے تھے اس کا نام انہوں نے جسٹس رکھا ہوا تھا. اچھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جسٹس کی ڈیتھ ہو گئی, تو جسٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جسٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ عملاً تو پہلے ہو چکی تھی, اب جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا تو پوری قوم کو ان سے تعزیت کرنی چاہیے. ان کا گھوڑا فوت ہو گیا, گھوڑا فوت ہو گیا جس کا نام انصاف تھا. اچھا, اس سارے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم کورٹس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آج کل,
تو بہت سارے لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ یار آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. ہاں مطلب کورٹ سے کیا خبر آپ تو یہی آفریدی صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اب کوئی کام نہیں ہے باہر جاؤ, آپ لوگ ادھر سپریم کورٹ جاؤ ہی نا. سپریم کورٹ. تو میرا اس میں ایک الگ موقف ہے, دیکھیے ایکسپوز تو کرنا چاہیے نا صحافی کو, صحافی کا کام رپورٹ کرنا ہے. اب رپورٹ ہونے میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو پھر وہ اشر شریف صاحب والی بات یاد آ جاتی ہے کہ آئینہ مت توڑیے, اپنی شکل دھوئیے, اس کو بہتر کیجیے, اس سے جو کالک ملی ہے تو وہ دھل جائے گی, وہ صاف ہو جائے گی. تو ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے, تمام راستے روکے جا رہے ہیں. یعنی ایک خاتون سے آپ ڈرتے ہیں اور آپ خود کو بڑا ہی پاورفل سمجھتے ہیں. اور پچھلے حالیہ کچھ دنوں میں کچھ سختی ان کے اوپر کم ضرور ہوئی تھی. جیل میں ملاقات کی اجازت عید کے دن دے دی گئی تھی شیریں مزاری صاحبہ کو. بہادی علی چٹھا کے والے سے انفارمیشن تھی کہ انہیں عید کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی تھی. اس کو لے کر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ریلیف مل سکتا ہے, لیکن اس وقت بھی میرا موقف یہ تھا کہ ریلیف تو دور کی بات, اگر یہاں مجبوراً بھی سزا معطل کرنی پڑی تو کئی اور مقدمات ہیں, ان کے ساتھ بھی پھر عمران خان صاحب والا وہ ہوگا. تو جب تک کسی طاقتور کی انا کو تسکین نہیں پہنچتی, یا جب تک وہ یہ نہیں کہتی کہ میں باہر آ کے خاموش ہو جاؤں گا, خاموش ہو جاؤں گا, اور انہوں نے خاموش ہونا نہیں یہ ہے. ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے. ہاں اچھا جی, یہ تو ہے معاملہ طاقت کا اگین, اور ایک طاقت کا معاملہ جو شاید یہ نظام جتنی طاقت تو نہیں ہے لیکن اس نظام میں پیسے کی بڑی طاقت ہے, اختیار کی بڑی طاقت ہے. نور مقدم کیس کے حوالے سے بڑی کوشش ہوئی اس کو بچانے کی, نہیں ظاہر جعفر جو ان کا قاتل ہے اس کو نہیں بچایا جا سکا. حالانکہ امریکی, چونکہ وہ امریکی شہری ہے, امریکی سفارت خانے کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, ان تک ایکسیس ہے ان کے کونسل کی, یعنی ایک پروٹوکول تو ان کو ہے, لیکن وہ ان کی اس ساری کوششوں کے باوجود نہیں بچایا جا سکا. لیکن اب جو لیٹسٹ آپ بتا رہے تھے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں نا کہ اب اس میں ہو کیا رہا ہے, آگے کیا ہوگا, کیا کوشش ہو رہی ہے, کیا ان کو بچایا جا سکتا ہے, کیا صدر مملکت ان کی سزا معاف کر سکتے ہیں؟ نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی. جسٹس عطار ابانی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, مطلب ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں تھے. انہوں نے اس مقدمے کا ٹرائل کیا تھا اور جس طرح سے ایک زبردست فیصلہ انہوں نے دیا, جس طرح سے ایک اندھوناک واقعہ تھا, جس طرح سے نشے میں دھت اس بدبخت نے ایک خاتون کا گلا کاٹ کر اس کو قتل کیا تھا. تو ایک بات ہے کہ جہاں ہم نظام انصاف کو روتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی کیس میں تسکین بھی یہ ضرور ملتی ہے کہ جب آپ ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں اس طرح کے مجرموں کو, تو اب آپ دیکھیے کہ بڑے ہی شارٹسٹ ٹائم سپین میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک اور پھر نظر ثانی تک اب یہ کیس جو ہے وہ طے ہو چکا ہے. پاکستان کے قانون میں, پاکستان کی عدالتوں میں اب کوئی ریمیڈی نہیں بچی. ان کی سزائے موت بھی برقرار ہے, عمر قید بھی برقرار ہے اور 10 سال کی مزید قید بھی ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی مقدمات ان پہ یہ تھے کہ تو قتل تھا, ریپ تھا اور گلا کاٹنا, اور کئی ان کے اوپر چارجز تھے, تو زیادہ ملٹیپل ان کے اوپر پھانسی ہو جائے گی ان کو. اس پہ ہم آتے ہیں. آج کوشش یہ کی گئی, خواجہ حارث صاحب ان کے وکیل تھے, اور وکیل کا آبویس ہے بہت سارے لوگ خواجہ حارث صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ایک چیز ہے کہ جب ہم نے اس کے مرکزی کیس میں سلمان صفدر صاحب کو دیکھا, بڑے اپرائٹ وکیل ہوں گے, لیکن انہوں نے مقتولہ کے کنڈکٹ کے اوپر, ان کی ذاتی زندگی کے اوپر بڑے سوال اٹھائے کمرہ عدالت میں, اور بڑے تکلیف دہ وہ مناظر تھے کہ وکٹم بلیمنگ ہماری سوسائٹی کی جڑوں میں گھس چکی ہے. اور پھر اس پہ جسٹس علی باقر نجفی کے اندر کا بھی مولوی جاگا, اور انہوں نے بھی ایک غیر ضروری قسم کا ایڈیشنل نوٹ جو ہے وہ لکھ دیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو آج انہوں نے مقتولہ کے کنڈکٹ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا. انہوں نے ایک کوشش کی کہ میں مجرم ظاہر جعفر کو پاگل بنا کر, ذہنی مریض بنا کر, کئی بیماریاں ایسی گنوائیں, شیزوفرینیا ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہے, ڈپریشن ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے. ایک لمحے پہ تو انہوں نے اتنا خوفناک انکشاف کیا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے موکل یہ سمجھتے ہیں, یعنی ظاہر جعفر یہ سمجھتا ہے وہ نشے میں دھت تھا, اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی, اور اس لمحے اسے یہ لگا کہ وہ ایک کرائسٹ ہے, وہ ایک مسیح ہے, اور اس کے سامنے نور مقدم جو ہے وہ ایک قربانی کا جانور ہے. لہٰذا اس مسیح نے, اس شخص نے خود کو مسیح سمجھ کے اس کا گلا اس لیے کاٹا کیونکہ وہ قربان کر رہا تھا اس کو. تو یہ کمرہ عدالت میں بتایا گیا, یعنی روح تک کانپ جاتی ہے. اور پھر پوری کوشش کی گئی, یہاں تک کہا گیا کہ اسے وکیل کرنے کا حق نہیں تھا, یہاں تک کہا گیا کہ وہ, اچھا ایک اور دلچسپ بات کہ کہا گیا کہ وہ اس سے پہلے بھی اس ساری صورتحال میں تھا, ذہنی مریض تھا. تو جج صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ پھر آپ ہمیں بتائیے کہ اس کا میڈیکل رپورٹ ہوگی, میڈیکل ٹریک ریکارڈ ہوگا, اس کے دوست ہوں گے, اس کے کلاس فیلوز ہوں گے, اس کو کوئی تھیراپسٹ اس کا ہوگا. تو خواجہ حارث صاحب نے ایک خط پروڈیوس کیا, اور یہ تاریخ گواہ ہے پاکستانی عدالتوں میں جب بھی کبھی باہر سے خط آتے ہیں تو وہ ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. تو ایک لندن سے خط آیا, اور وہ لندن کی ہارلے اسٹریٹ کی ایک کلینک سے آیا, جس میں ڈاکٹر نے لکھا کہ یہ
2013 سے 2015 کے دوران میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس کے علاج کیا تھا اور یہ پھر ٹھیک ہو کے واپس چلا گیا تھا. اور اس خط کے اوپر تاریخ درج ہے 2022 کی، تب کی تاریخ کی جب قتل ہو چکا تھا اور ٹرائل ہو رہا تھا. یعنی وہاں سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ لکھوایا گیا. باقی کوئی ٹریک ریکارڈ، کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں جو یہ بتاتی ہے کہ وہ ذہنی مریض تھے. تو ایک آخری پاگل بنا کر بچانے کی کوشش یہ تھی. اور ایون کہ آج ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجرم نے قتل نہیں کیا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ جائے وقوع پہ موجود نہیں تھا. یہ بائی دا وے پورے کیس میں ہم نے ٹرائل کورٹ دیکھا، ہائی کورٹ دیکھا، پھر سپریم کورٹ کا مرکزی کیس، اس میں یہ تھا کہ آپ ثابت کریں کہ قتل کیسے کیا اس نے. آج انہوں نے مانا کہ قتل ہوا، لیکن اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. اور پھر مختلف مزید بھی اس میں نکات اٹھائے گئے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کورٹس کی جانب سے وہ سزائے موت اپہیلڈ قرار دی گئی ہے. نظر ثانی درخواست خارج کر دی گئی ہے. یہ آج کی اپڈیٹ ہے. اب ایک ہے پریزیڈنشل امیونٹی ان کے پاس ہے. صدر مملکت کو یہ آئینی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں، اس میں وہ کوئی بھی وجوہات دیں. یہ آئین نے انہیں اختیار دے رکھا ہے اور اس کو پھر کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. تو عدالتی قانونی ریمیڈی ختم ہو گئے، راستے آج بند ہو گئے. ہاں، صدر مملکت کے پاس ایک ریمیڈی ہے. لیکن بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم صدر مملکت کی کرسی پہ آصف علی زرداری صاحب کو بیٹھا دیکھتے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ شاید وہ معاف کر دیں. لیکن جس طرح یہ ایک ہمارے سوسائٹی میں اس کیس کو لیا گیا، سول سوسائٹی نے، پاکستان کی عدالتوں نے، وہ بڑا زبردست تھا. جہاں ہم اپنی سوسائٹی پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام تھا. تو یہ پھر اس کے بعد یہ عالیہ بھی، یہ جو بچی تھی ثنا یوسف، ویسے تو جہاں پولیٹیکل اینگل نہیں ہوتا، اگر ہم کہیں کہ یہ سوسائٹی ہماری اب خواتین کے حوالے سے بڑی ہی کوئی روشن خیال ہو گئی ہے. موجودہ نظام میں سب سے زیادہ خواتین قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور اس میں پاکستانی عدلیہ کا جو شرمناک ترین کردار ہے، اور اس میں بالخصوص پنجاب میں جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، اور پنجاب کی سی ایم بھی خاتون ہیں اور پنجاب کی چیف جسٹس بھی معزز خاتون ہیں. تو اس سب کے باوجود بھی جہاں پولیٹیکل اینگل نہیں ہوتا تو وہاں کہیں نہ کہیں ہمیں انصاف ملتا دکھائی دیتا ہے. ابھی یہ کل وہ موٹر وے ریپ کیس جو تھا اس کا بھی فیصلہ ہائی کورٹ نے اس کو اپہیلڈ قرار دیا. اب اس ساری صورتحال میں ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ پھانسی ہو جائے گی، اس پہ ایگزیکیوشن ہوگی. حالیہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرنیشنل سینکشنز تھیں اور جو کچھ باقی معاملات تھے، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نے کچھ ریسرچ کی، جو مجھے کچھ پتہ چلا، ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے. یعنی آپ نے اناؤنس بھی نہیں کیا ہوا اور آپ پھانسی کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر رہے. ہاں، اوبلیگیشنز اور باقی معاملات ہیں. تو صدر مملکت کی جانب سے یہ ہے. ویسے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ فیڈرل کیبنٹ صدر مملکت کو یہ سفارش کرتی ہے، پھر صدر مملکت اس کو اناؤنس کرتے ہیں. اب اس میں ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ کچھ ایگزیمپلری ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں، جس میں ممتاز قادری کی ہوئی ہے. قصور سے وہ ایک ننھی زینب تھی، اس کا ریپ اور قتل. عمران نامی ایک بدبخت تھا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جہاں ATC کے مقدمات انوالو ہوتے ہیں، ٹیررزم، ان کو بھی پھانسی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اور ملٹری کورٹس والوں کو کی بھی پھانسی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں آپ انٹرنیشنل لیکن وہ امریکی شہری بھی ہے اور باقی معاملات بھی ہیں. تو اس سارے معاملے میں وہ نور مقدم صاحبہ کے جو مقتولہ کے والد ہیں مرحومہ کے، وہ آج آئے. جس طرح سے وہ پورے ٹرائل کو لے کر چلا، انہوں نے کہا کہ پریشر میرا مجھ تک ایکسیس کرنے کی کوشش، لیکن یہ میری بیٹی کا نہیں، یہ اوورآل تمام ہماری خواتین، ہماری بیٹیوں کا مسئلہ ہے. تو میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور انہوں نے صدر مملکت سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ درخواست بھی کی کہ چونکہ ایک ایگزیمپلری معاملہ ہے تو انہیں یقین ہے کہ صدر مملکت بھی اس کو مسترد کریں گے اگر وہاں اپروچ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو ایگزیمپلری بنا کر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کریں گے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی. چلیں جی، بڑی تفصیل کے ساتھ وسیم ملک صاحب نے آپ کے سامنے یہ دونوں کیسز کی تفصیلات رکھی ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.